قرآن مجید کی سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ آج ہر طرح کے جو وسائل ہیں انسان کو میسر ہیں، دیکھیں جتنے وسائل آج انسان کو میسر ہیں یہ کبھی فرعون، نمرود، شداد، قارون کو بھی میسر نہیں تھے۔ آپ کے پاس ایک ATM کارڈ ہے، آپ اس سے جب چاہیں جتنے چاہے پیسے نکلوا سکتے ہیں۔ آپ کے کمرے AC نے ٹھنڈے کیے ہوئے ہیں، گرمیوں کے اندر، سردیوں کے اندر آپ کو ہیٹر میسر ہے۔ کوئی ایسی نعمت نہیں ہے، کوئی ایسی آسائش نہیں ہے جو اس وقت انسان کو میسر نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس وقت اس کے باوجود، تمام آسائشوں کے باوجود انسان پریشانیوں میں مبتلا ہے، دکھوں میں مبتلا ہے، تکلیفوں میں مبتلا ہے، ذہنی سکون چین تو کہیں ہے ہی نہیں۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ آج انسان نے ہر طرف منہ کر لیا ہے، ہر کام جو ہے اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، ہر کام سر انجام دے رہا ہے، لیکن اللہ پاک کی طرف سے منہ موڑ لیا ہوا ہے، جس کا نتیجہ بڑا دردناک نکلا ہے۔ نہ گھروں میں سکون ہے، نہ دفاتر میں سکون ہے، نہ کاروبار میں سکون ہے، نہ انسان کو تنہائی میں، نہ محفل میں، کہیں بھی جو سکون ہے وہ میسر نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اب تو معاملات اتنے گمبھیر ہو چکے ہیں کہ اولاد کو والدین میں اور والدین کو اولاد میں بھی سکون نہیں مل رہا۔ تنگ دستی اور خوشحالی جو ہے اس میں بھی کوئی سکون نہیں۔ فرق کسی چیز کے اندر رہ نہیں گیا ہے، زمانے کے اندر، وقت کے اندر اس وقت صرف ٹینشن اور ڈپریشن موجود ہے۔ تو ایک میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آتا ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ کم تمام میسر ہوندے تے نام ادا چت دھریا، رحموں سکے ساوے کرتا تے کہروں ساڑے ہریا۔ آپ اپنے ان 24 گھنٹوں کا ایک بنا لیں، تجزیاتی رپورٹ بنا لیں، تجزیہ کریں اپنی زندگی۔ اس وقت جو ہمارا ٹائم ہے وہ کن کاموں کے اندر صرف ہو رہا ہے، کن کاموں کے اندر ہم اپنا جو زندگی ہے اس کو گزار رہے ہیں، اپنی جوانی، اپنی جوانی کی جو طاقت ہے، توانائیاں، انہیں کن کاموں کے اندر صرف کر رہے ہیں۔ ان 24 گھنٹوں کے اندر آپ نے صرف ایک چیز یہ نکالنی ہے کہ آپ نے کتنا وقت دنیا کو دیا ہے اور اللہ پاک کی رضا کے لیے کون سا کام کیا ہے، پورے دن کے اندر اللہ پاک کو کتنا ٹائم دیا ہے۔ آفس جتنے بھی ہیں، کوئی بھی چلیں 10 گھنٹے کر لیں ان کا ایک ٹائم پیریڈ، 10 گھنٹے آپ نے جاب کی، 8 گھنٹے کی، 14 گھنٹے پیچھے بچ رہے ہیں۔ کھانا کھانا، کپڑے بدلنا، اب خود کو تیار کرنا، نہانا، شاور لینا، 2-3 گھنٹے ان چیزوں کے، 8 گھنٹے چلیں آپ سو بھی لیں، پھر بھی پیچھے 5-6 گھنٹے بچتے ہیں۔ تو ان 5 گھنٹوں کے اندر بھی آپ نے اللہ پاک کو کتنا ٹائم دیا ہے۔ ہم نے آج اپنا جو سارا وقت ہے نا وہ معاش کے لیے وقف کیا ہوا ہے۔ پوری دنیا کے اندر اس وقت جو جنگیں ہیں، انسانیت کی جو بے توقیری کی جا رہی ہے، انسان کو قتل کیا جا رہا ہے، انسانیت کی تذلیل کی جا رہی ہے، یہ معاش کے اوپر ہے۔ کسی کمزور ملک کے سے تیل گیس نکل آئے تو بڑی طاقتیں وہاں پر حملے کرتی ہیں، لاکھوں انسانوں کو، بے گناہوں کو، غیر مسلح لوگوں کو قتل کر دیتی ہیں۔ یہ اس وقت یہ صورتحال بن چکی ہے۔ صبح اگر انسان دیکھیں اٹھتا ہے تو نماز کے ٹائم پہ نہیں اٹھ رہا آج کل انسان، قرآن مجید کے پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے اس کے پاس، دفتر وہ ٹائم پہ پہنچ جاتا ہے۔ دفتر کے کام، اسکول کے کام، کالج کے کام، یونیورسٹی کے کام وہ ٹائم پہ ہو رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کام نہیں کرنے چاہیے، لیکن انسان دنیا میں آتا ہے، اس کی کچھ ضروریات بھی ہیں، انسان کے ساتھ اس کی کچھ ضروریات بھی پیدا ہوئی ہیں، تو یہ کام کرنا چاہیے، اس میں کوئی یہ نہیں ہے ابہام۔ لیکن سب کچھ اس کو ہی سمجھ لینا یہ مسئلے پیدا کر رہا ہے۔ اللہ پاک کے لیے وقت ہی نہیں نکالا جا رہا، ہم اسی طرح بھاگتے رہتے ہیں، رشتوں سے دور۔ حتیٰ کہ لوگ دیکھیں پردیس میں عمریں گزار رہے ہیں، جوان جاتے ہیں، نوجوان جاتے ہیں، بڑھاپا اور لاغر ہو جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، وہاں بھی کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا، کیونکہ وہاں پر تو آپ نے جب تک کام کرنا ہے، یہ مغربی سسٹم ہے، یہ یورپین سسٹم ہے، یہ امریکن سسٹم ہے،
یہ جدید دنیا کا سسٹم ہے، جب تک آپ کام کر سکتے ہیں آپ اس کو وہ سوسائٹی ایکسیپٹ کرتی ہے، قبول کرتی ہے۔ جب آپ کام کے قابل نہیں رہتے، کباڑ کی طرح آپ کو پھینک دیا جاتا ہے۔ پھر جب آپ واپس آتے ہیں اپنی فیملی میں، آپ نے اس سے دور وقت گزارا ہوتا ہے، تربیت نہیں کی ہوتی اولاد کی، تو پھر وہ بھی قبول نہیں کرتے بڑھاپے میں، وہ کہتے ہیں کہ اب وہ جا گیا ہمارے اوپر۔ اب آپ یہ دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ کہیں سے ہم نے پیسے لینے ہو نا 9 بجے کا ٹائم ملا ہو تو ہم وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں 8:45 بجے، 15 منٹ پہلے پہنچ جائیں گے۔ لیکن جب اذان ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، ہر بندہ سستی کر رہا ہے۔ آپ نے کبھی بچپن میں نا، ہم جاتے تھے نا مسجد میں، تو امیر غریب یا کوئی ایسا اس سے بے نیاز ہو کر لوگ بڑا فخر سمجھتے تھے صفیں جھاڑنی، نماز کے لیے صفیں سیدھی کرنی اور مسجد کے اندر جھاڑو دینا۔ اب آپ کو کتنے ایسے لوگ نظر آتے ہیں؟ کہیں بھی نہیں۔ وہ جو سسٹم تھا نا، وہ جو نظام تھا جس کے اندر سکون تھا، اللہ کی یاد جو ہے، اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کہ جو دلوں کا سکون ہے نا، یہ اس کی یاد میں ہے۔ دیکھیں، اللہ پاک نے آپ کو ہاتھ دی ہیں، نعمت ہے، اس سے آپ کام کر سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں، آنکھیں دی ہیں، اس سے آپ اللہ پاک کی اس خوبصورت دنیا کو دیکھ سکتے ہیں، حسن کو دیکھ سکتے ہیں، منہ سے کھا سکتے ہیں، زبان سے بول سکتے ہیں، کانوں سے سن سکتے ہیں، پاؤں سے چل سکتے ہیں۔ بے شمار نعمتیں اللہ پاک نے اس کے علاوہ بھی دی ہوئی ہیں، گنی نہیں جا سکتی۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الرحمن، اور تم اس کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ تمام نعمتیں ہیں، اور ان تمام نعمتوں کے باوجود عبادت تو دور کی بات ہے، ہم اللہ کا شکر بھی نہیں ادا کرتے، ہم اس کو یاد نہیں کرتے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پوری دنیا کے اندر ڈپریشن بڑھ رہا ہے، ٹینشنیں بڑھ رہی ہیں۔ یاد ہے آج بھی بچپن میں دیہات جاتے تھے، کچے مکان ہوتے تھے، بڑا سکون ہوتا تھا۔ احمد سلمان صاحب کا شعر یاد آ گیا کہ یہ کیا کہ سورج پہ گھر بنانا اور اس پہ چھاؤں تلاش کرنا، کھڑے بھی ہونا تو دلدلوں میں، پھر اپنے پاؤں تلاش کرنا، نکل کے شہروں میں آ بھی جانا، چمکتے خوابوں کو ساتھ لے کر، بلند و بالا عمارتوں میں، پھر اپنے گاؤں تلاش کرنا۔ انسان نے اپنی بے سکونی کے تمام اسباب خود پیدا کیے ہیں۔ آپ جتنے خدا کے قریب رہیں گے اتنے پرسکون رہیں گے، آپ جتنا وقت خدا کو دیں گے اتنا ہی آپ کے وقت میں برکت ہوگی۔ آج سے تہیا کریں، آپ نے پورے دن میں چاہے 1 منٹ کی پریکٹس سٹارٹ کریں، 1 منٹ آپ نے اللہ پاک کو ضرور دینا ہے، اسے یاد ضرور کرنا ہے، اس سے گناہوں کی توبہ ضرور کرنی ہے، نعمتوں کے اوپر اس کا شکر، الحمدللہ، اس کا شکریہ ادا ضرور کرنا ہے۔